بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. معزز خواتین و حضرات، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس میں حاضر خدمت ہے. میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا میں اپنا تعارف خود کرا دوں آپ لوگوں کو، کیونکہ کئی جب فیڈ بیک آتی ہے تو کئی لوگ بہت سارے اعتراضات، بہت کامنٹس عجیب قسم کے آتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں. انگلینڈ سے سرٹیفکیٹ دیا، میرے پاس پاکستان کا سرٹیفکیٹ بھی ہے، اور آئی ایم نو سینئر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. 40 سال کا تقریباً میرا ایکسپیرینس ہے جی. فیلڈ آف اکاؤنٹس، آڈٹ سسٹم، فراڈ ڈیٹیکشن اینڈ ادر تھنگس. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ پروفیشن ایسا جیسے بندہ ایجنٹ ہوتا جاتا ہے، اس کا ایکسپیرینس اس طرح سے ایکسپوجر بڑھتا جاتا ہے. اس کے علاوہ جی میں نے 5 ملکوں میں مطلب کام کیا ہے. 5 ملکوں سے مراد یہ انگلینڈ میں بھی کیا ہے، پاکستان میں کیا ہے، ظاہر ہے، اور اس کے علاوہ عربین کنٹریز میں سعودی عربیہ آتا ہے، قطر آتا ہے، اور مسقط آتا ہے. تو آئی ہیو اے ویری سارٹ آف ویریڈ کائنڈ آف ایکسپیرئنس. پاکستان میں آ کر میں نے 3 بڑے شہروں میں کام کیا، اسلام آباد، پنڈی، کراچی اور لاہور میں. یہ ساری چیزیں میں نے پریکٹس میں کی ہیں، اکاؤنٹس میں، فراڈ ڈیٹیکشن میں اور سسٹم ڈیولپمنٹ میں. اس کے بعد جی میں اپنا اس وقت لیٹسٹ جو ہے وہ شریف ٹرسٹ میں مینجمنٹ کنسلٹنسی کی سروسز دے رہا ہوں، جس میں ان کے 14 یونٹس ہیں ریلیٹنگ ٹو ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ. اور اس میں میڈیکل کالج بھی ہے، ڈینٹل کالج بھی ہے، انجینئرنگ کالج بھی ہے، اسکول بھی ہیں، کالج دوسرے بھی ہیں، او لیول 11 کراتے ہیں، اور ویریس ادر نرسنگ کالج بھی ہے وہاں پہ. یہ ساری چیزیں، سب کے سسٹم بھی بنانا، ان کو چلانا، ان کو آڈٹ کرانا اور باقی ساری چیزیں کرنا. تو یہ قسم کا آن ہینڈ، یہ آن دا جاب ایکسپیرئنس ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ایز اے ممبر آڈٹ گریڈ 21 سرو کیا 3 سال کے لیے. اور اس میں میرا رول یہ تھا کہ پورے پاکستان کو ہم لوگ کور کرتے تھے، چیکنگ کرتے تھے اور باقی چیزوں کی رپورٹنگ کرتے تھے. 3 سال کے عرصے میں تقریباً ہم نے میرے خیال میں 30 سال کا کام کیا وہاں پہ. وہ اس لیے کہ ایف بی آر اس زمانے میں سی بی آر کہلاتا تھا. اس کے گورنمنٹ آڈٹ پیراز جو تھے، گورنمنٹ آڈیٹرس کے، ان کو 16 سے 18 سال تک کے پینڈنگ تھے. اور الحمدللہ ڈائریکٹ ٹیکسز کے تو ہم نے ختم کیے تقریباً 50% اور 80%، اور انڈائریکٹ ٹیکسز یعنی کسٹم، سیلز ڈیوٹی اور ایکسائز وغیرہ کے وہ تقریباً 50% ختم کروا دیے گئے تھے ود دا ہیلپ آف اللہ کی ظاہر ذات بہت ہیلپ تھی. لیکن ہمارا اسٹاف کافی ایفیشینٹ رہا. ہم نے پھر مختلف ڈپارٹمنٹ بنا دیے تھے، سیل بنا دیے تھے، بلکہ پی ایس سی سیل جس کو بولتے ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سیل. تو اس سے بہت فائدہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس ایڈیشنل چارج وہاں تھا جی میڈیا کا بھی. تب پورے پاکستان میں جہاں پہ میڈیا وغیرہ ایف بی آر کی جو تشہیر ہوتی ہے اس کا تھا. پھر ان کی جو بھی ایک اور ان کا شعبہ تھا، یہ ایڈوانسمنٹ کا، ماڈرنائزیشن کا، اس میں میرا کافی رول رہا ہے جی. پھر وہاں پہ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کانٹریکٹ ایوارڈ میں کام کرنے کی، جس میں سارے تو 3-4 ممبر ہوتے تھے. And I had to play a leading role in terms of finalizing the quotations and awarding the contract. اس سلسلے میں ہم چائنا بھی گئے، کچھ وہاں بھی کافی کام کیے. اس کے بعد جی میں آڈیٹر جنرل پاکستان میں بھی سینئر کنسلٹنٹ رہا ہوں بیکاز آف مائی ایکسپیرینس ود دا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس، گورنمنٹ آڈیٹرس کے ساتھ. تو وہ جاب جو تھی دیٹ واز کائنڈ آف ڈپٹی آڈیٹر جنرل ان دا سینس کہ جو فائنل رپورٹس جاتی ہیں نا، اس کو مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی چیک کر کے پھر ان کو ڈسپرس کرتے تھے، یعنی پبلش کرتے تھے، تاکہ اس میں کوئی خامی، غلطی یا کوئی چیز اومیشن نہ ہو جائے جس سے پبلک کو ناراضگی ہو یا ان کے خلاف مقدمہ چل سکے. پھر یہ سارا جو 40 سال کا میں نے عرصہ بتایا ہے، یہ میری چھوٹی سی کمپنی تھی، اے رزاق کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس. یہ 79 میں آئی واز آن مائی اون ان اسٹارٹڈ فرام کراچی. اور اس میں مطلب کافی ملٹی فیس قسم کے کلائنٹس، مختلف قسم کی اسائنمنٹ تھی، سسٹم ڈیولپمنٹ کی، فراڈ ڈیٹیکشن کی، اور باقی ہم لوگ جو بچوں کو بھی ٹرین کرتے تھے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے لیے، جو یہاں سے اپنے امتحان پاس کرتے ہیں آئی کیپ سے، انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹس آف پاکستان میں. اس کے بعد جی اپنا جو آپ کے کام کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ میری کوئی ریلیجس بیک گراؤنڈ نہیں ہے، نہ میں نے کچھ
درس نظامی کہیں سے کیا ہوا ہے، نہ کوئی دورہ حدیث پڑھا ہے، نہ میں کوئی عربی کا کوئی ایکسپرٹ مطلب ہے استاد ہوں یا پی ایچ ڈی کیا ہوں میں نے. پیورلی ہم لوگ شریعت کے تھوڑا بہت پابند ہیں، اور مطلب ہے کافی شریعت کے پابندی کا مطلب بہت خیال رکھتے ہیں. مجھے موٹیویٹ کیا تھا جی ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیوز جو تھے، کافی ان کی مطلب ہے ایک نالج تو بہت تھا نا، وہ تو ایک علم کا دریا تھے جن سے ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے بندے جو ہیں وہ متاثر ہو جائیں تو وہ تو ایک سی ہوگا نا، سمندر ہی ہوگا پورے کا پورا. تو ان کی ایک ویڈیو نے مجھے متاثر کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی بندہ مرے گا جب تو اس کو سوالات کیے جائیں گے 5 یا 4 جو بھی ہیں، کہ آپ نے جناب یہ جو آپ کو انرجی دی گئی، آپ کو مطلب ہے طاقت دی گئی، تو یہ آپ نے ٹائم کہاں گزارا، پیسہ کیسے کمایا، حلال کمایا حرام کمایا، پیسہ خرچ کہاں کیا، حلال جگہ کیا خراب جگہ کیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے آپ کو ایک اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا تھا، آپ کو علم دیا تھا، آپ کو بولنے کی طاقت دی تھی، تو آپ نے میرے اپنا دین کے لیے کیا کیا. لوگ ہمارے دین پہ پھپتیاں کستے رہے، اس کی نافرمانی کرتے رہو، آپ خاموش بیٹھے رہے. تو اس چیز نے مجھے بڑا سخت جوڑ دیا، موٹیویٹ کیا. تو اس کی وجہ سے میں اپنا جو میرا فیلڈ تھا کمرشل بینکنگ کا، تو وہ میں نے چوز کیا. اس کے ساتھ پھر یہ نام نہاد اسلامک بینکنگ بھی آ گئی. یہ میرا چھوٹا سا تعارف ہے. خواتین و حضرات، اگر کسی کو کچھ چیز پوچھنی ہے اس کے بارے میں تو ضرور پوچھ لیں. میں آخر میں ہر ویڈیو کے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیز اللہ کے احکامات اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ مکمل طور پہ عمل کریں، سچ بولیں، جھوٹ سے پرہیز کریں، سچائی ایمانداری سے اور دیانتداری سے کام کریں، پیسے کی ہیرا پھیری نہ کریں. تیسرا، اپنے کمٹمنٹ وعدے پورے کریں. اور چوتھا، کسی سے جھگڑا نہ کریں، کٹسی سے کام لیں. یہ میرا پیغام ہے آپ کے لیے، بچوں کے لیے، جو ینگ بچے ہیں ان کے لیے زیادہ تر میرا فوکس رہے گا. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. بہت بہت شکریہ.